الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم علمنی ما ینفعنا وانفعنا ما علمتنا به وزدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کل درس نمبر 2 دوسری کلاس ہم نے مکمل کی اور اس میں جو ہے ہم نے دو چیزیں دیکھی، ایک تو وارثین ہوتے کون ہیں اور دوسرا ان کی اقسام کیا ہے، انواع کیا ہے وارثین کی۔ ہم نے دیکھا کہ وارثین جو ہیں یہ دو قسموں پر ہے، ایک اصحاب الفروض کہلاتے ہیں اور ایک اصحاب التعصیب جن کو جو ہے عصبہ بھی کہا جاتا ہے، عصبہ بھی کہا جاتا ہے اور ان کو اصحاب التعصیب بھی کہتے ہیں۔ اور اصحاب الفروض کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے شیئرز قرآن میں اور سنت میں واضح طور پر آئے، تو ان لوگوں کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ جب میراث کی تقسیم ہوتی ہے تو ان لوگوں کو مقدم رکھتے ہیں، پہلے ان لوگوں کو ان کے شیئرز جیسے آئے ہیں جس لحاظ سے قرآن میں اور سنت میں، اس لحاظ سے ان کو ان کے شیئرز دے دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو وہ جو عصبہ ہوتے ہیں، جو دوسرے قسم کے وارثین ہیں، وہ ان کو پھر بچے ہوئے شیئرز دیے جاتے ہیں۔ ان کی بھی ایک ہیرارچی ہے، ان کی بھی ایک کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی ایک فہرست ہے، اور وہ اپنے ریلیٹیو پاور اور اپنا جو رشتے کی جو اسٹرینتھ ہے اور جو مضبوطی ہے اس لحاظ سے وہ حصہ پاتے ہیں۔ یعنی اگر 4 عصبہ موجود ہیں تو وہ 4 عصبہ میں سے یہ دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ حقدار ہے، کون میت کے زیادہ قریب ہے۔ جو میت سے زیادہ قریب ہوگا وہ حصہ پالے گا، باقی کے عصبہ جو ہے وہ خالی رہ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے جو ہے کل دیکھا تھا، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وارثین جو ہیں ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو وائف ہے اور ہسبینڈ ہے یہ دونوں ورثہ بنتے ہیں، یہ پہلا گروپ ہے۔ دوسرا گروپ جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فروع میں سے ہیں، یہ فروع میں سے ہیں۔ فروع جو ہے کہتے ہیں سن، ڈاٹر اور آپ کے جو ہیں گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر۔ فروع جب بات آئے گی تو یہ چاروں مراد ہوں گے، اور گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر یہ انگلش میں اصل میں اس کو جب ہم کہتے ہیں تو اس میں نواسا نواسی بھی آ جاتے ہیں انگلش میں اگر کہیں گے تو، لیکن گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر سے مراد صرف پوتا اور پوتی ہوتے ہیں اگر میراث کی بات کریں تو، جس کو کی حصہ ملتا ہے۔ نواسا نواسی کو حصہ نہیں ملتا، یعنی بیٹی کے بچوں کو حصہ نہیں ملتا ہے، بیٹے کے بچوں کو ہی حصہ ملتا ہے۔ تو پھر بھی ہم نے اس کو گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر لکھا ہے، لیکن مراد اس سے یہ لیں کہ ابن الابن اور بنت الابن، بس یہ۔ اور اس کے بعد یہ کتنے بھی نیچے چلے جائیں، یعنی گرینڈ سن اور نیچے چلے جائیں، گرینڈ ڈاٹر کتنے بھی نیچے چلے جائیں، گرینڈ گرینڈ سن ہو جائے، گرینڈ گرینڈ ڈاٹر ہو جائے، لیکن بیٹے سے، یعنی جو بھی اولادیں بیٹے سے ہوں گی چاہے کتنی بھی نیچے چلی جائیں، مثلا یہ گرینڈ سن ہے، گرینڈ سن کے پھر بیٹا بیٹی ہوں گے، وہ اس کے نہیں، پھر اس والے سن کے پھر بیٹا بیٹی ہوں گے، تو یہ دونوں بنیں گے، یہ دونوں بنیں گے، اس کے نہیں بنیں گے، اس کے بعد اس کے جو ہوں گے وہ بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ بیٹی ہے، اس کا خاندان الگ ہو جائے گا۔ تو جتنے بھی بیٹے سے ہوں گے وہ سب کے سب وارث بنتے چلے جائیں گے، بیٹی سے جو ہوں گے وہ وہاں پر آ کر بلاک ہو جائیں گے، اس کے آگے پھر یہ نہیں بڑھے گا معاملہ۔ تو فروع سے مراد سن، ڈاٹر، گرینڈ سن، گرینڈ ڈاٹر، مطلب ابن، بنت، ابن الابن اور بنت الابن، یہ 4 جو ہیں فروع میں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے تیسرا دیکھا اصول۔ اصول میں جو ہے جس طرح سے فروع میں نیچے جاتے ہیں، اصول میں ہم اوپر جاتے ہیں، جس میں باپ آ گئے، دادا آ گئے، پردادا آ گئے، اور پھر یہ اوپر کتنا بھی چلے جائیں۔ اور ویسے ہوتا نہیں ہے نارملی آج کے وقت میں، زیادہ سے زیادہ دادا، کئی بار دادا بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں، دیکھنے کو کہ مل جائیں کبھی،
لیکن اگر ہوا تو زیادہ سے زیادہ دادا ہوتے ہیں، پردادا وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتے، لیکن اگر ہیں تو وہ حصہ پائیں گے۔ اگر باپ اور دادا موجود نہیں ہے تو پردادا کو حصہ ملے گا، لیکن باپ موجود ہے تو دادا کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ موجود نہیں ہے، دادا موجود ہے، پردادا بھی موجود ہے، تو پردادا کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ دادا موجود ہے۔ تو جو مریض جو میت کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ حصہ پاتا ہے، جو دور ہوتا ہے وہ محجوب ہو جاتا ہے نا، وہ بلاک ہو جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ چوتھا چیز جو تھی وہ اصول، تیسری چیز اصول تھی۔ چوتھی چیز ہم نے دیکھا تھا جس کو حواشی کہتے ہیں۔ حواشی، حواشی جیسے میں نے بتایا آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، سائڈ کے مارجنس کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ میت ہے، یہ میت ہے تو یہ اوپر جو ہوتا ہے یہ اصول ہوتا ہے، یہ اوپر اصول ہے۔ نیچے جو ہے فرو یا فر ہے اگر سنگولر کہیں گے، اور آس پاس یہ جو ہوتے ہیں نارمل یہ بھائی بہن ہوتے ہیں یا چچا تایا وغیرہ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر چچا تایا کی بات آئے تو وہ اصول کے آس پاس آ جائیں گے۔ باپ کے بھائی ہوں گے تو وہ یہاں پہ آئیں گے جو کہ اس میت کے چچا ہوں گے۔ اور بھائی بہن اگر اس لیول پہ کوئی آتا ہے، میت کے لیول پہ کوئی آتا ہے، مثلا یہاں پہ ایک اے ہے، یہ بی ہے، تو یہ سب جو ہوں گے میت کے بھائی اور بہن بنیں گے، جو کہ اس کے لیفٹ اور رائٹ میں لکھے جائیں گے کیونکہ وہ سیم لیول پہ ہیں۔ ان اصول کے یہ بھی بیٹے ہیں، باپ جو ہے اس کا یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو وہ اس لیول پہ لکھے جاتے ہیں، اسی لیے ان کو حواشی کہا جاتا ہے۔ یہ سائڈ پر لکھے جاتے ہیں، سائڈ پر آتے ہیں، ایک ہی لیول میں ہیں۔ جو حیثیت اس بیٹے کی ہے یا اس مرنے والے کی ہے یا بیٹی ہے جو بھی ہے، وہی حیثیت ان لوگوں کی بھی ہے، کیونکہ وہ اسی لیول پہ ہیں، اسی کی طرح ہے وہ اس اصل کے لیے۔ تو وہ آس پاس لکھے جاتے ہیں، اس لیے ان کو حواشی کہا جاتا ہے۔ جیسے حاشیہ جو ہوتا ہے مارجنس کو کہتے ہیں ہم اردو میں یا عربی میں بھی، تو حواشی اس کی جمع ہے حاشیہ کی، اور اس سے مراد ہوتے ہیں یہ بیٹا بیٹی چچا تایا وغیرہ، یہ سب اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو حواشی میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ حواشی کو بھی آپ دو گروپس میں بانٹ سکتے ہیں۔ ایک گروپ جو ہے وہ کہلاتا ہے اخوہ، ایک گروپ ہے اخوہ۔ اخوہ سے جیسے کہ نام سے واضح ہے، اس میں بھائی آئیں گے۔ بھائی کون سے آئیں گے؟ ایک تو فل بردرس، اور اس کے بعد میں کونسینگوین کہتے ہیں، کونسینگوین یعنی باپ شریک، انگلش میں اس کو اس طرح کہا جاتا ہے کونسینگوین۔ یعنی کہ یہ فل بردرز بھی آ گئے، سسٹرز بھی آ گئیں، کونسینگوین بردرز بھی آ گئے، سسٹرز بھی آ گئے۔ اور ایک آتے ہیں یوٹیرن یعنی ماں شریک، جس کو کہتے ہیں ہم اخلی یوٹیرین بردرز اینڈ سسٹرز بھی آ گئے اس میں۔ تو یہ تین اخوہ میں آئیں گے۔ اس کے بعد یہ فل سسٹر کے بیٹے، فل بردرز کے بیٹے، اور فل اور کونسینگوین بردرز کے بیٹے، یہ بھی اسی میں آتے ہیں، بیٹیاں نہیں صرف بیٹے، جس کو ہم انشاءاللہ ابھی جب تعصیب کو ریوائز کریں گے تو وہ چیز آ جائے گی۔ تو یہ لوگ بھی جو ہیں سب کے سب، یہ ایک دو تین چار پانچ کیٹیگری ہیں، یہ سب اخوہ میں آتے ہیں۔ کون کون آتے ہیں؟ فل بردرس اینڈ سسٹرس یعنی الاخ الشقیق والاخت الشقیق، دونوں بہن اور بھائی سگے۔ کونسینگوین یعنی کہ اخ لی اب اور اخت لی اب، جن کے باپ سیم ہیں، مائیں ڈفرینٹ ہیں، وہ بھی جو ہیں اخوہ میں آتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ماں شریک بھائی اور بہن، یعنی جن کی ماں ایک ہے باپ الگ ہے، تو انہیں یوٹیرین بردرس اینڈ سسٹرس کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رحم کو شیئر کرتے ہیں، ماں کو شیئر کرتے ہیں، تو یہ یوٹیرین بردرس اینڈ سسٹرس ہیں۔ اور یہ بھی جو ہے وارث بنتے ہیں، یعنی اخلی اور اخت لی ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے کتابوں میں فرائض کی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، اخلی اور اخت لی تو یہ بھی وارث بنتے ہیں، لیکن یہ اصحاب فروض میں سے ہوتے ہیں، ان کا شیئر اللہ نے متعین کیا ہوا ہے قرآن میں، یا تو 1/3 پاتے ہیں یا 1/6 ڈیپینڈنگ آن کنڈیشنز جو ہم پڑھیں گے۔ تو یہ یوٹیرین بردرز اینڈ سسٹرز۔ اس کے بعد ان تینوں میں سے ان کے بچے وارث نہیں بنتے ہیں یوٹیرین کے، صرف فل بردر، سسٹر بھی نہیں، یعنی اخ شقیق کے بیٹے یعنی ابن الشقیق اور ابن اخ لی اب، یہ دونوں صرف وارث بنتے ہیں۔ ان کی بیٹیاں یعنی فل بردر اور فل بردر اور کونسینگوین بردر، ان کے بیٹیاں وارث نہیں بنتی ہیں، صرف ان کے بیٹے وارث بنتے ہیں۔ اور بیٹیوں کے بھی بیٹے اور بیٹیاں وارث نہیں بنتے ہیں، چاہے وہ فل سسٹر ہو، چاہے وہ اخت لعب ہو، کونسانگوین ہو، یا یوٹیرین کے تو بنتے ہی نہیں ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔
تو یہ ہم نے اخوہ میں دیکھا تھا، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا عمومہ میں. عمومہ یعنی انکلس کا گروپ ہے، یہ انکلس کا گروپ ہے، اور اس میں صرف دو آتے ہیں. اس میں دو آتے ہیں، ام شقیق. صرف ایسا لکھ دیے تو سمجھ جائیں کہ یہ شقیق ہے. اور ام لی اب، یہ دو ہی ہوتے ہیں اس میں، یعنی اس میں آپ کو ام لے ام نہیں ملے گا، دو ہی ہوں گے، ام شقیق اور ام لے اب، اور ان کے بیٹے، ان کے بیٹے دونوں کے، یعنی ام شقیق کے اور ام لے اب کے بیٹے بھی حقدار بنتے ہیں وراثت میں، یعنی وارث بنتے ہیں. تو یہ چیز پوری ایک فہرست تھی وارثین کی. اب اس وارثین کی فہرست میں اگر ہم ان کو الگ الگ کرنے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان میں آدمی جو ہوتے ہیں، جو میلز ہیں وارث بننے والے، وہ 15 ہوتے ہیں، اور فیمیل جو ہے تقریباً 10 ہوتی ہیں. 15 اور دونوں کو ملا دیں گے، ہر قسم کا وارث، چاہے وہ عصبہ ہو، چاہے وہ اصحاب فروض میں سے ہو، ان دونوں کو ٹوٹل نمبر آف وارثین اگر ہم ملائیں گے انہیریٹرس کو، تو تقریباً 15 جو ہے یہ آدمیوں میں ہوتے ہیں اور 10 عورتوں میں ہوتے ہیں، جو ان 4 کیٹیگریز میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی کہ ایک یہ کیٹیگری ہے جو کہ زوجین کی ہے، اس کے بعد فرو والی کیٹیگری ہے جو کہ بیٹا بیٹی اور پوتا پوتی آتے ہیں، اور نمبر 3 پر اصول والی کیٹیگری ہے جس میں باپ دادا پردادا آتے ہیں، اور نمبر 4 جو کیٹیگری ہے اس میں دو ہیں، اخوہ اور عمومہ. اخوہ میں سگے بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن اور ماں شریک بھائی بہن، اور یہ جو سگے بھائی بہن ہے، سگا بھائی ہے اس کے بیٹے، اور باپ شریک بھائی ہے اس کے بیٹے، یہ آتے ہیں. اور عمومہ میں جو ہے سگے چچا اور باپ شریک چچا اور ان دونوں کے بیٹے. تو اگر آپ ان کو جوڑیں گے تو یہاں پہ گن لیں، ہسبینڈ 1، یہ بیٹا جو ہے 2، یہ گرینڈ سن 3 آدمیوں میں، باپ اور دادا 4 اور 5، اخوہ میں یہ والا بھائی 6، یہ والا بھائی 7، یہ والا بھائی 8، یہ بیٹا 9، یہ بیٹا 10، یہاں پر یہ 11، ام شقیق یہ 12، اور ان دونوں کے بیٹے 13 14، اور آخر میں جو 15 نمبر ہوتا ہے وہ ہم بات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 15ویں نمبر پر ہم نے کہا تھا کہ جو سبب ارث ہے، یعنی کہ کس بنیاد پر کوئی آدمی وارث بنتا ہے، وہ 3 ہے. آپ کو یاد ہے وہ 3 کون ہے؟ کس بنیاد پر آدمی وارث کا حقدار بنتا ہے؟ 3 چیزیں ہم نے پڑھی تھی پہلے درس میں. وہ ایک تو نکاح ہو گیا، نسب ہو گیا، صحیح ہے. تیسری چیز ولا. ہاں ولا. تو یہ تیسری چیز ولا ہے. ولا کی بنیاد پر ہم نے بتایا تھا کہ کوئی آدمی یا کوئی عورت کسی کو آزاد کراتا ہے تو وہ اس آزادی کے کرانے کے بنیاد پر وہ بھی اب وارثین میں شامل ہو جاتا ہے، جس کو ہم موتق کہتے ہیں. موتق، موتق، یہ موتق میل کے لیے آتا ہے، اور اس میں تا مربوطہ لگ گیا تو فیمیل کے لیے ہو جاتا ہے. تو یہ 15ویں نمبر پر یہی ہے، موتق اور موتقہ. موتق یا موتقہ یہ دونوں نمبر 15 پہ آتے ہیں. تو اس طرح سے میلز میں یہ موتق آ جائے گا تو 15ویں نمبر پر، اسی لیے یہ لسٹ 15 کی ہو جاتی. اور اسی طرح سے اگر آپ فیمیل کی لسٹ بنائیں گے تو یہاں پر وائف نمبر 1 پر آ گئی، ڈاٹر، گرینڈ ڈاٹر، یہ 3 ہو گئے. اور اصول میں جو ہے ہم نے یہاں پر باپ دادا دیکھا تھا، اسی طرح سے ماں ہے اور 2 دادیاں ہیں، یعنی نانی اور دادی. تو یہ 3 ہی ہو گیا، 3 اور 3 6. اور اس کے بعد میں یہاں پر اخوہ میں ایک یہاں بہن آ گئی 7، ایک یہ والی بہن آ گئی 8، ایک یہ والی بہن آ گئی 9، اور اس کے بعد میں آخر میں جو ہے یہ موتقہ آ گئی 10. کیونکہ یہاں پہ اس عمومہ والے گروپ میں کوئی بھی فیمیل نہیں ہے، یعنی کوئی پھوپھی نہیں ہوتی ہے. پھوپھی جو ہے وہ وارث نہیں بنتی ہے، نہ پھوپھی کے بچے بنتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ادھر کچھ بھی نہیں گنا، صرف اخوہ تک ہم نے کاؤنٹ کیا، تو اس طرح سے 10 ہو گئے موتقہ کو ملا کے. وداؤٹ موتقہ 9 ہے، اور آخر میں موتقہ یعنی وہ عورت جس نے کسی غلام کو آزاد کیا تھا وہ بھی وارث بنتی ہے. تو اس طرح سے وہ 15 ہیں اور یہ 10 ہیں. تو یہ جو ہے ہم نے جو ہے کل یہ دیکھا تھا. اور اس کے بعد ہم نے اصحاب فروض، اصحاب تعصیب دیکھا تھا. یعنی
اصحاب تعصیب کو ہم نے دیکھا تھا وہ کون ہوتے ہیں. تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو یہ جہت یاد رکھنی پڑے گی. اس کو جہت کہتے ہیں. جہت کہتے ہیں. جہت کیا ہے؟ ہم نے کہا تھا سب سے پہلے جو ہے بنوا آتا ہے، یعنی کہ بیٹوں اور پوتوں والا گروپ آتا ہے. اس کے بعد آتا ہے آپ کا ابوا، یہ ابوا آتا ہے. نمبر 3 پر جو ہے اخوا آتا ہے. اور نمبر 4 پر جو ہے عمومہ آتا ہے. یہ 4 جہتیں ہیں جس کو یاد رکھنا آپ کو اسی طرح سے آسان ہے. بنوا، ابوا، اخوا، عمومہ، 4 چیزیں. اور یہ ان کا جو اسے آپ کو اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. اسے آرڈر میں اس لیے یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو یہ دونوں کچھ بھی نہیں پائیں گی. اسی طرح سے یہ بھی ہوں گے تو یہ دونوں پوری طرح بلاک ہو جائیں گے، انہیں کچھ نہیں ملے گا. اگر موجود بھی ہوں گے تو انہیں کچھ نہیں ملے گا. مثلا اگر میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آدمی مر گیا، اس کی ایک مثلا زوجہ تھی اور اس کا ایک بیٹا ہے اور اس کا باپ ہے اور اس مرنے والے کا ایک اخ شقیق ہے. تو زوجہ کو حصہ ملے گا کیونکہ شوہر اور بیوی ہمیشہ حصہ پاتے ہیں چاہے جو ہو جائے. اب ہم دیکھیں گے کہ ابن کیا یہ اصحاب فروض میں سے اصحاب تعصیب میں سے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ جتنے بھی مذکر ہیں آل میلز وہ سب کے سب اصحاب تعصیب میں سے ہوتے ہیں. یعنی یہ بچتا ہے تو حصہ پاتے ہیں. تو یہ اصحاب تعصیب میں سے ہے. تو اسے ہم اصحاب تعصیب کو نارملی عین کر کے لکھ دیتے ہیں، یعنی اصحابہ کا عین آ جاتا ہے وہ. اب باب جو ہے ہم یہ پڑھیں گے، ابھی صرف آپ کو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. باب جو ہے یہ اس کا فکسڈ شیئر بھی ہوتا ہے 1/6. اس کا قرآن میں فکسڈ شیئر اللہ نے بتایا ہے، لیکن اگر بیٹا نہیں ہوتا ہے تو یہ اسبا بھی بنتا ہے. یعنی 1/6 کے ساتھ ساتھ یہ بیلنس جو بچے گا وہ بھی لے لے گا اگر بچے گا تو یہ اسبا بھی بنتا ہے. لیکن بیٹے کے آ جانے کی وجہ سے اب یہ اسبا نہیں رہ جاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹا جو ہے سب سے پاورفل اگر وارث کوئی ہے تو وہ یہ بیٹوں والا گروپ ہوتا ہے. بنوا والا سب سے پاورفل گروپ ہوتا ہے جس میں بیٹا سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. وہ آ جائے تو باپ کا یہ والا جو شیئر ہو سکتا تھا، جو اس کو ایکسٹرا مل سکتا تھا، اس کو وہ بلاک کر دیتا ہے. وہ اس کو نہیں مل سکتا، وہ اس کو نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بلاک کر کے 1/6 پر لے آتا ہے. ابھی اس کو ایسے ہی لکھ دیتے ہیں بیٹا کی موجودگی میں اس کو. اب کیونکہ یہاں پر دو موجود ہیں، بنوا سے بھی موجود ہے، ابوا سے بھی موجود ہے، تو یہ صاحب جو ہے یہ بلاک ہو جائے. یعنی جو میت تھی یہاں پہ، میت کا یہ بھائی تھا. ہر رشتہ میت سے دیکھا جاتا ہے، مرنے والے سے رشتہ دیکھا جائے گا. آپ یہ ان لوگوں کے آپس میں جو ہے رشتے نہیں دیکھیں گے. میت کا یہ بھائی تھا، میت کی یہ بیوی تھی، میت کا یہ بیٹا تھا اور میت کا یہ باپ تھا. اس طرح سے رشتہ دیکھا جاتا ہے. تو میت کا یہ بھائی تھا. بھائی جو ہے اسبا بنتے ہیں، یعنی وہ اہل تعصیب میں سے، اصحاب التعصیب میں سے یہاں ہوتے ہیں. لیکن باپ کی موجودگی میں اور ساتھ میں بیٹا بھی موجود ہے تو ان دونوں کی موجودگی میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو یہ مراد ہے. جب اوپر کے لوگ یہ پائے جائیں گے، جو اوپر والے لوگ جب پائے جائیں گے تو یہ نیچے والا جو کوئی ہوگا وہ سب بلاک ہو جائیں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اب یہاں پہ اخ شقیق ہو، عام شقیق ہو یا عام لعب ہو یا اخت بہن بھی ہو، ان کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ خالی ہاتھ رہ جائیں گے، یہ سب محجوب ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اوپر بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، جو کہ اوپر والی جہت ہے. اور یہ جہت اس طرح سے ہوتی ہے، سب سے پہلے بنوا ہے، پھر ابوا ہے، پھر اخوا ہے، پھر عمومہ ہے. تو یہ چیز ہم نے ایک چیز یہ ہم نے دیکھی تھی. اس کے بعد اسی طرح سے جب ہم دیکھیں گے تو بنوا جو ہے اس میں آتے ہیں ابن اور ابن الابن، یعنی یہ ایک یہ دو. بنوا میں یہ 2 میلز ہیں بس، باقی دوسری 2 تو فیمیلز ہیں. بیٹی اور پوتی وہ فیمیلز ہیں، اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں.
بن اور بنت الابن، یہ بیٹیاں ہیں. ابھی ہم یہ والی کیٹیگری دیکھیں گے، ابن اور ابن الابن. تیسرے نمبر پر بس یہ بنوا ہو گیا، یہ بنوا کا بی لکھ دیتے ہیں، بنوا ہو گیا. اب ابوا کا یہاں پہ اے لکھ دیتے ہیں. ابوا میں باپ ہے اور ابو الاب، یہ دو ہیں، 3 اور 4، باپ اور ابو الاب، یہ ابوا میں ہو گئے. اب حواشی میں سب سے پہلے آئیں گے اخوا. اخوا میں کون کون آئے گا؟ اخ شقیق نمبر 5، نمبر 6 آخلی اب، ٹھیک ہے، نمبر 6 پہ. نمبر 7 پر ابن الاخ شقیق یعنی بیٹا، اس کا بیٹا. اور نمبر 8 پر اس کا بیٹا آئے گا جو نیچے والا ہے، ابن الاخ اب، یہ اس کا بیٹا آ گیا. تو یہ 8 ہو گئے، یعنی 4. یہ جو اخوہ والی جہت ہے اس میں 4 لوگ ہوتے ہیں، اخ شقیق، اخلی اب، ابن الاخ شقیق اور ابن الاخلی اب. اب ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں، ان کے فیمیلس ہیں، اس کو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں اخت. اخت شقیقہ یہ پہلی ہو گئی، اور اخت لے اب یہ دوسری ہو گئی بہن. یہاں پر ان کے کاؤنٹر پارٹس نہیں آنے، ان کے فیمیل نہیں آئیں گے. ابن الاخ شقیق مطلب یہاں ہم بنت نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ وارث نہیں بنتی ہیں، وہ وارث نہیں بنتی ہیں. اور اسی طرح سے اس والے کی بھی بہن ہوگی تو وہ وارث نہیں بنتی ہے. تو یہ 8 ہو گئے. اس کے بعد 9 10 11 12، 9 10 11 12، 9 10 11 12 میں کون ہے؟ ایک تو ام ہے، ام شقیق، اور ام لے اب، باپ شریک چچا، اور پھر ان دونوں کے بیٹے ابن ام شقیق اور ابن ام لی اب، یہ ہو گئے 12. اسے اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے، اسی آرڈر میں یاد رکھنا ہے. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر ہم کو جہت یاد ہو جائے، بنوا، ابوا، اخوا اور عموما، تو بنوا میں بس 2 میلز آتے ہیں، ابن اور ابن الابن. اب یہ ہم صرف 2 اس لیے لکھتے ہیں کہ بس یہ بڑھتے چلے جائے گا، اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو بس ایسا ہی نیچے آتے جائے گا. یعنی ابن الابن، ابن الابن الابن، ابن الابن الابن الابن، ایسے چلتے چلے جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ کب ہوگا؟ جب اس سے زیادہ پائے جائیں گے. باقی ہوتا نہیں ایسا عام طور پر کہ کوئی پڑ پوتا اور اس سے نیچے بھی کوئی ملے. تو 2 لکھ دیے، اور یہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ نیچے اس طرح سے بڑھتے جائے گی یہ فہرست، اگر اسی جہت میں اور لوگ پائے جائیں گے تو اب یہ یہاں پر ہو گیا ابن اور ابن الابن، یہ دونوں ہو گئے بنوا میں. ان کے فیمیل کاؤنٹر پارٹس ہم نے لکھ دیے. ابن کے سامنے بنت جو اسی لیول کی ہوتی ہے، اور ابن الابن کے سامنے بنت الابن یعنی کہ پوتے کے سامنے پوتی جو اسی لیول کی فیمیل ہوتی ہے. اب کے سامنے نہیں لکھا کیونکہ وہ عصبہ نہیں ہوتے ہیں، وہ اہل فروض میں سے ہوتے ہیں، ان کو حصے ملتے ہیں، ان کے اللہ نے حصے مقرر کیے ہیں. حصے مقرر تو بنت الابن کے بھی کیے ہیں، اور اخ شقیق اور اخت لاب کے بھی کیے ہیں، اخت شقیق اور اخت لاب کے بھی کیے ہیں اللہ نے. لیکن ان کو یہاں لکھنے کا ایک مقصد ہے جو ابھی ہم بتائیں گے. اب ماں جو ہے وہ عصبہ نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے دادی اور نانی بھی عصبہ نہیں ہوتے ہیں، اسی لیے یہاں پر ہم نے فیمیل نام نہیں لکھا ہے، صرف باپ اور دادا کو لکھا ہے ابوا میں. اس کے بعد اخوا میں اخ شقیق ہے، اخل اب ہے، یہ دونوں آ گئے. اور جس کو جس آرڈر میں لکھا ہے اس کو لکھنے کی یہ وجہ ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہوگا، یعنی اخ شقیق اخل اب کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہوتا ہے. ابو الاب اور اب، اخ شقیق اور اخل اب اور یہ نیچے والے جتنے ہیں ان سب کے مقابلے میں یہ زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. اور ابن اور ابن الابن یہ ان سب نیچے والوں سے زیادہ پاورفل ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو اس آرڈر میں لکھا ہے کیونکہ جب یہ ہوں گے تو نیچے والوں کو بلاک کریں گے وہ. تو اس کے بعد ابن الاخ الشقیق، یہ اس کے جتنے بیٹے ہوں گے، اخ شقیق کے جو بیٹے ہیں وہ 7 نمبر پہ آئیں گے، اور اخل اب کے بیٹے 8 نمبر پر آئیں گے، کیونکہ یہ
ویک ہے تو اس کا بیٹا بھی ویک ہوگا اور کمزور ہوگا، اس لیے اخ شقیق یہ جو بیٹے ہیں اخ شقیق کے اس کے نیچے آئے گا یہ۔ اب ادھر اس گروپ میں اخ شقیق جو ہے اس کی فیمیل کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ اخت شقیقہ ہے، تو اس کو اس کے سامنے لکھ دیا، اور اخ لعب کی بہن کو اخت لعب اس کے سامنے لکھ دیا۔ اور اس کے بعد ان کی بہنیں، یہ بیٹوں کی جو بہنیں ہوں گی وہ نہیں آتی ہیں، تعصیب اہل تعصیب میں بھی نہیں آتی ہیں اور اہل فروض میں بھی نہیں آتی ہیں، ان کو حصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 9 10 11 12 سگے چچا، باپ شریک چچا اور ان دونوں کے بیٹے، وہ اس آرڈر میں آ گئے۔ اب یہ جو فہرست ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر والی 1 2 3 4 سے لے کے 12 تک، جو پورے کے پورے میلز ہیں، اس کو کہتے ہیں اسبا بن نفس۔ اسبا بن نفسی، اسبا بن نفس یعنی کہ یہ لوگ اپنے آپ میں اسبا ہوتے ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اگر آ جائیں تو یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ یہ حصہ پاتے ہیں، اگر یہ خود آ جائیں تو یعنی ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے دوسرے کے سپورٹ کی۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، یہ لوگ کس بنیاد پر اسبا بنے ہیں؟ نے کہا صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقی فهو لی اولا رجل ذکر، یہ جو حصے ہیں وہ اصحاب فروض کو دے دیے جائیں، اور جو بچتا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جو سب سے زیادہ قریبی میل ہوگا رشتہ دار اس کے لیے ہوگا۔ تو سب سے زیادہ قریبی میل رشتہ دار میت کا کون ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے یا پوتا ہوتا ہے، اس کے بعد باپ دادا، اس کے بعد بھائی بہن، یہ بھائی یعنی کہ میلز کی جب بات کریں تو بھائی ہیں، پھر ان کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد چچا ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ فہرست جو ہے پوری یہ 1 سے لے کے 12 تک، یہ اس حدیث کی بنیاد پر بنی ہے جو صحیح بخاری میں ہے، جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ الحق الفرائض باہلھا فما بقیہ فہو لاولی ذکر رجل ذکر، یہ جو سب سے زیادہ میت کے قریبی میل ہوگا، ذکر ہوگا، ماسکولین ہوگا، اس کے لیے بچا ہوا مال ہوگا، وہ زیادہ حقدار ہے۔ اس بنیاد پر یہ پوری فہرست تیار ہوئی ہے 1 سے لے کے 12 تک کی، کیونکہ ہمیں صرف میلز کو لینا ہے۔ اب قرآن میں ایک آیت آئی ہے سورہ نساء میں، جب آپ جائیں گے تو 11 نمبر کی آیت ہے، اللہ جو ہے اس میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ باولادکم، اللہ تمہاری اولاد ہے، اولاد سے مراد ہوتا ہے عربی میں بیٹا بیٹی دونوں آتے ہیں، میل فیمیل، یعنی اولاد جو ہے یا ولد جو ہے اس میں ولد جب ہم کہتے ہیں عربی میں تو صرف یہ سن مراد نہیں ہوتا ہے، اس میں بیٹا بیٹی میل فیمیل دونوں آتے ہیں۔ ولد ایک عام لفظ ہے، ایک جنرل لفظ ہے، تو اللہ جب کہہ رہے ہیں کہ یوصیکم اللہ باولادکم، کہ اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے تعلق سے وصیت کرتا ہے، تو اس سے مراد ہے کہ دونوں بیٹا اور بیٹیوں کے تعلق سے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وَلِلذَّكَرِ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ مثل حظ الأنثيين، یعنی کہ ایک جو ایک بیٹا ہے وہ 2 بیٹیوں کے برابر حصہ پائے گا، یعنی 2:1 کا ریشو اس میں چلے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، تو انہیں یہاں لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ان بیٹوں کا کوئی فیمیل ساتھی موجود ہوگا اسی لیول کا، تو یہ بیٹیاں جو ہیں اب اصحاب فروض نہیں رہ جائیں گی۔ ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ سب کے سب اصحاب فروض ہوتی ہیں، یعنی اللہ نے ان کا حصہ بیان کر دیا، اس کو وہ 1/2 ملے گا، اس کو 1/4 1/8 2/3 1/3 1/6 اللہ نے بتا دیا۔ لیکن جب ان فیمیلز کا میل کاؤنٹر پارٹ ملے گا، جس کو کیا کہا جاتا ہے، جس کو معصب کہتے ہیں، معصب یعنی ان کو اسبا بنانے والا، معصب کا مطلب ہوتا ہے ان کو اسبا بنانے والا، اگر وہ موجود ہے تو پھر اس صورت میں اب یہ بیٹیاں اپنا جو حصہ ہے جو قرآن میں ہے وہ نہیں پائیں گی، بلکہ ان کے ساتھ اب یہ بھی اسبا بن جائیں گی،
ان کے ساتھ یہ بھی اسبا بن جائیں گی اور انہیں کہا جائے گا اسبا بالغیر، اسبا بالغیر کہا جائے گا ان کو. کس کو؟ ان چاروں کو، یعنی بنت، بنت الابن، اخت شقیقہ اور اخت لی اب، یہ چاروں جو ہیں انہیں کیا کہا جائے گا؟ اسبا بالغیر. کیوں؟ کیونکہ بیٹے کی ضد یا بیٹے کے لیول میں بیٹی پائی جاتی ہے، پوتے کے لیول میں پوتی پائی جاتی ہے، سگے بھائی کے لیول میں سگی بہن پائی جاتی ہے، اور باپ شریک بھائی کے لیول میں بھی باپ شریک بہن پائی جاتی ہے. تو یہ چاروں جو ہیں اس قاعدے سے جو قرآن میں آیا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یہ چاروں یہاں پر بیان کر دیے گئے کہ جب بھائی کے ساتھ بہن ہوگی تو اب وہ اسبا بالغیر کہلائے گی، اسبا بالغیر کہلائے گی. اسی طرح سے پوتے کے ساتھ اگر پوتی موجود ہے تو وہ بھی اسبا بالغیر کہلائے گی، اب وہ اپنا حصہ جو قرآن میں ہے وہ نہیں پائے گی. اسی طرح سے جو سگا بھائی ہے اس کے ساتھ سگی بہن موجود ہوگی، چاہے ایک ہو چاہے ایک سے زیادہ، تو پھر وہ بھی اسبا بالغیر ہو جائے گی، اب وہ اپنا حصہ نہیں پائے گی، جو مقررہ حصہ ہے وہ نہیں پائے گی، بلکہ بھائی کے ساتھ مل کر کے 2:1 کے ریشو میں حصہ پائے گی. اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، مثلا اکیلی ہوتی ہے تو اس کو آدھا حصہ مل جاتا ہے، لیکن بھائی اور بہن دونوں آ جائیں، اخ شقیق اور اخت شقیقہ، تو اب 2:1 کے ریشو میں اس کو ملے گا. مطلب اگر صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو 2 حصے بھائی کے، ایک حصہ بہن کا، تو بہن کا حصہ کتنا ہو گیا؟ 1/3، اور بھائی کا کتنا ہو گیا؟ 2/3. تو اس کو اصل میں مل سکتا تھا ہاف اگر بھائی نہیں ہوتا تو، لیکن بھائی کے ہونے کی وجہ سے اب وہ بیچاری 1/3 ہی پائے گی. تو یہ لوگ جو ہیں یہ جو فہرست ہے یعنی اسبا بن نفس، یہ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں. یہ کبھی کبھی پوری طرح سے روک دیتے ہیں کسی کو حصہ پانے سے، کبھی کبھی کسی کے حصے کو کم کروا دیتے ہیں. اگر یہ نہیں ہوتا بھائی تو اسے 1/2 مل جاتا، لیکن بھائی کے ہونے کی وجہ سے بیچاری کو 1/3 ملا. اس لیے کئی مرتبہ کیا کہا جاتا ہے ان کو، بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کو کہ منحوس وارث بھی کہتے ہیں. منحوس وارث، وہ منحوس وارث کون ہوتا ہے؟ جو خود آتا ہے اور خود آنے کے بعد خود بھی حصہ نہیں پاتا اور کسی اور کے حصے کو بھی کم کروا دیتا ہے. یہ مسئلہ ماں کے ساتھ آتا ہے اصل میں، جب ماں موجود ہو اور ماں کے ساتھ یہ بھائی بھی موجود ہو اور باپ بھی موجود ہو تو ماں کا حصہ کم کرا دیتے ہیں، اور باپ کی موجودگی کی وجہ سے یہ خود کچھ نہیں پاتے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے منحوس وارث. منحوس ہے، انہوں نے آ کے ماں کے حصے کو کم کروا دیا اور خود تو ہے کچھ بھی نہیں پایا انہوں نے، نہ خود کا فائدہ تو کرایا نہیں، دوسرے کا کم کروا دیا. تو ان کو لینگویج میں یعنی کتابوں میں ان کو اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ یہ منحوس وارث ہوتے ہیں. تو اسبا بالغیر آپ سمجھ گئے کہ یہ 4 عورتیں جن کو یہاں لکھا گیا ہے، بنت، بنت الابن، اخت شقیقہ اور اخت لعب، ان کو کہتے ہیں اسبا بالغیر. ان کو اسبا بالغیر اس لیے کہتے ہیں کسی دوسرے کی وجہ سے اسبا بنتے ہیں، یہ کسی دوسرے کی وجہ سے. دوسرا کون ہے؟ انہی کے لیول کا ان کا میل کاؤنٹر پارٹ. بہن کے لیے بھائی ہوگا، پوتی کے لیے پوتا ہوگا، سگی بہن کے لیے سگا بھائی ہوگا، اور باپ شریک بہن کے لیے باپ شریک بھائی ہوگا. تو اگر یہ ساتھ میں موجود ہوں گے تو اب یہ جو لیڈیز ہیں یہ لوگ اسبا بالغیر کہلائیں گی، اسبا بالغیر. اور تیسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا اور آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا، وہ ہے اسبا ما الغیر. اسبا ما الغیر، اسبا ما الغیر کیا ہے؟ یہ بھی وہی 2 عورتیں ہیں، یعنی کہ بنت، بیٹی اور پوتی کو چھوڑ دیں، اور نیچے سگی بہن ہم نے لکھا تھا، اخت شقیقہ اور اخت لعب، یہ 2 لکھے تھے ہم نے، اخت لعب. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اسال غیر. اب اسبا مال غیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ غیر کون ہے؟ یہ غیر جو ہے یا تو بنت ہوگی یا بنت الابن ہوگی، یہ 2 لوگ ہو سکتے ہیں، یا تو یہ بنت ہوگی یا یہ بنت الابن. جب بنت کے ساتھ یا بنت الابن کے ساتھ یہ دونوں میں سے کوئی بھی آئیں گی، یعنی ان دونوں، یہ دونوں موجود ہوں گی اور ان دونوں کی موجودگی میں یہ یا یہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک آتی ہے، تو یہ کیا کہلائیں گی؟ اسبا مال غیر بن جائیں گے. اب یہ بھی اپنا حصہ نہیں پائیں گی مقررہ، قرآن میں جو حصہ ان کے لیے وہ یہ نہیں پائیں گی، بلکہ یہ اب اسبا مال غیر بن جائیں گی اور یہ بچا ہوا حصہ پائیں گی.
دونوں اگر ایک ساتھ نہیں الگ الگ آتی ہے تو یعنی کہ بنت یا بنت الابن ہے مسئلے کے اندر اور ساتھ میں اخت شقیقہ ہے تو اب وہ اسبہ بن جائے گی. مثال اس کی دیکھیں, یہ ایک آدمی مرا, اس کی ایک بیوی تھی اور اس کے بعد میں اس کی ایک بیٹی ہے اور بیٹی کے ساتھ اخت شقیقہ ہے اور اسی کے ساتھ ایک اخت لعب بھی ہے, اخت لعب ہے. تو اب دیکھیں گے کہ بھئی بیوی ہے, بیوی کو تو حصہ ملے گا, بنت جو ہے بنت کو بھی حصہ ملے گا, اس کا جو حصہ ہے وہ ملے گا. کیوں ملے گا؟ کیونکہ اس کے ساتھ اس کا بھائی موجود نہیں ہے. اگر بھائی موجود ہوتا تو پھر یہ اسبہ بنتی, بھائی موجود نہیں ہے اس کا تو اب یہ اسبہ نہیں بنے گی, یہ اپنا حصہ پائے گی, تو یہ اسبہ نہیں بنے گی. اب ہم نے دیکھا کہ بنت کے ساتھ اگر اخت شقیق آ جائے, جیسا اس قاعدے کے حساب سے بنت ہے اور ساتھ میں اخت شقیقہ ہے, تو اب یہ اخت شقیقہ کیا کہلائے گی؟ اسبہ مع الغیر کہلائے گی. تو اب اس کے لیے ہم یہاں پہ اسبہ لکھ دیں گے, اور یہ جب اسبہ بن گئی تو وہ اس کو بلاک کر دے گی, کیونکہ اسبہ جو بنتا ہے اخت شقیقہ جب اسبہ بنتی ہے تو شی از اکویویلنٹ ٹو اخ شقیق, تو وہ اخ شقیق والا رول پلے کرنا شروع کر دیتی ہے جب وہ اسبہ بن جاتی ہے. اور جب اسبہ بن گئی اور اخ شقیق والا رول پلے کر رہی ہے تو کیونکہ اخ شقیق پاورفل ہوتا ہے تو وہ اس والی بہن کو اخت لعب, کیونکہ وہ اس کے نیچے کا لیول ہے نا, اخ شقیق زیادہ پاورفل ہے, سگا بھائی زیادہ پاورفل ہوتا ہے باپ شریک بھائی کے مقابلے میں, تو یہ اس بہن کو بلاک کر دے گا, تو اسے کچھ نہیں ملے گا. اور یہ اخت شقیقہ اسبہ مع الغیر کہلائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹی کے ساتھ آ رہی ہے. اب وہ بیٹی ایک ہو ایک سے زیادہ ہو فرق نہیں پڑتا, یہاں پہ بھلے 3 بیٹیاں ہو 4 ہو کتنی بھی ہو, بس بیٹی کے ساتھ اخت شقیقہ آ جاتی ہے اگر, تو پھر وہ اسبہ مع الغیر بنے گی. اسی طرح سے اگر یہاں بیٹی نہ ہو بلکہ بنت الابن ہو, یعنی پوتی ہو, بیٹی نہ ہو, مر گئی ہو, اس شخص کی بیٹی مر چکی ہے, جو مرا ہے یہاں پہ آدمی یا میت جو مری, اس کی بیٹی کی جگہ پوتی ہو, تو پوتی کی بھی ہوگی تو اس کے ساتھ سیم اخت شقیقہ اگر آ جاتی ہے تو وہ اسبہ مع الغیر بن جائے گی, اور اب وہ اپنا حصہ نہیں پائے گی جو مقررہ ہے, بلکہ اس کو باقی جو بچا ہوا حصہ ہوگا ملے گا. اسی لیے اس کو اسبہ کہیں گے ہم, اسبہ مع الغیر. تو یہ ہے. اب اگر یہ اخ شقیقہ نہ ہو, یہاں پر اخ شقیقہ نہ ہو بلکہ صرف اخت لعب ہو بنت کے ساتھ یا بنت الابن کے ساتھ, تو اب یہ جو ہے یہ اسبہ بن جائے گی. اور جب یہ اسبہ بنے گی تو یہ بھی اپنے اخ لعب کے رول میں آ جائے گی, اس کے ایکویویلنٹ ہو جائے گی اخ لعب کے, جب یہ اسبہ بنے گی. تو جب یہ اسبہ بنے گی اور اخ لعب بن جائے گی یا اس لیول میں آ جائے گی تو اس کے نیچے کے جو بھی لوگ ہوتے ہیں پھر یہ ان کو بھی بلاک کر دے گی. اگر یہاں پہ کوئی ہوگا مثلا ایک ام ہو گئے اور ام شقیق آ گئے تو ام شقیق کو یہ بلاک کر دے گی اخت لعب. کیوں؟ کیونکہ یہ اخ لعب کے لیول میں آ گئی ہے, اس کے برابر ہو گئی ہے. تو اخ لعب سے نیچے جو بھی ہوتا ہے, اخ لعب جب اس کو بلاک کر سکتا ہے تو اخت لعب بھی انہی لوگوں کو بلاک کر دے گی, اور اب وراثت میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. تو اس طرح سے یہ چیز کام کرتی ہے. آپ کو صرف وہ فہرست جو ہم نے ابھی دیکھی تھوڑی دیر پہلے اس کو اس انداز میں یاد رکھنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ اس کو دماغ میں بٹھائیں. بنوا, ابوا, اخوا, عموما, یہ 4 چیزیں آسان سی چیزیں, بنوا, ابوا, اخوا, عموما. اگر آپ اسے یاد رکھ لیں تو اپنے آپ کو یاد آ جائے گا کہ بنوا میں کون لوگ ہوتے ہیں. بنوا میں ہم نے دیکھا کہ بیٹا ہے اور پوتا ہے, اس کے بعد میں ابوا میں باپ ہے اور دادا ہے, 4 یہ ہو گئے. اس کے بعد اخوا میں سگا بھائی, باپ شریک بھائی اور ان دونوں کے بیٹے, یہ 4 ہو گئے. عموما میں سگا چچا, باپ شریک چچا اور ان دونوں کے بیٹے, اسی آرڈر میں. تو اس طرح سے یہ 12 لوگ ہیں جو اسبہ بن نفس کہلاتے ہیں, جو اپنے آپ میں اسبہ بنتے ہیں اور انہیں کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا اسبہ بالغیر, یعنی وہ لوگ جو کسی دوسرے کی وجہ سے اسبہ بن جاتے ہیں, اور اس میں 4 عورتیں آتی ہیں, بنت, بنت الابن, اخت شقیقہ اور اخت لعب, یہ 4 لوگ. یعنی کون کون ہے؟ یہ بیٹی ہے, پوتی ہے, سگی بہن ہے اور باپ شریک بہن ہے, یہ 4 لوگ. جب یہ ان کے ساتھ ان کے میل کاؤنٹر پارٹس اسی لیول کے آئیں گے, بیٹی کے ساتھ بیٹا آ جاتا ہے, پوتی کے ساتھ پوتا آ جاتا ہے, سگی بہن کے ساتھ سگا بھائی آ جاتا ہے, باپ شریک بہن کے ساتھ باپ شریک بھائی بھی آ جاتا ہے مسئلے کے اندر, تو پھر اس صورت میں یہ سب اسبہ بن جائیں گے. اب یہ اپنا حصہ نہیں پائیں گے جو مقدر ہے قرآن میں, بلکہ یہ جو ہے اب اسبہ بن جائیں گے اس بھائی کے ساتھ. اور جیسے میں نے بتایا کبھی کبھی یہ فائدے مند بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوتا ہے.
نقصان دہ کیسے ہوتا ہم نے دیکھا تھا، اگر اکیلی ہوتی تو آدھا ملتا، اور بھائی کے ساتھ آئی تو 1/3 ہو گیا اس کا حصہ، کم ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ کبھی کبھی فائدہ کرا دیتا ہے بھائی، یعنی فائدہ کیسے کراتا ہے، اگر اکیلی ہوتی تو اسے کچھ بھی حصہ نہیں مل رہا تھا مسئلے میں، اکیلی تھی تو اوپر کوئی ایسے لوگ آ گئے تھے جو اس کو بلاک کر کے ہٹا رہے تھے یا اس کو محروم کر رہے تھے حصے سے، لیکن جس بھائی کے آ جانے کی وجہ سے اب وہ اسبا بن گئی تو اب اسے بچا ہوا مال ملے گا۔ تو یہ اس طرح سے بھی ہوتا ہے، کبھی بھائی کے آنے کی وجہ سے فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، یہ کل کا جو درس تھا، ہم نے جو ہے اس کو اختصار سے ریپیٹ کر لیا۔ اب ہم جو ہے اپنے پریزنٹیشن کی طرف جاتے ہیں اور انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے درس نمبر 4، الدرس الرابع فی الحجب۔ چوتھا درس ہے حجب کے تعلق سے، اور حجب کہتے ہیں بلاک کرنے کو، بلاکنگ کو، اور اس میں سے بعض قاعدے تو ہم ابھی دیکھ بھی چکے ہیں، بس وہی ہے، اس کے علاوہ نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو درس اور رابع جو ہے یہ حجب کے تعلق سے، یعنی بلاکنگ، یعنی کون سا رشتہ دار کس کو بلاک کرے گا، کون رشتہ دار کس کو بلاک کرے گا، وہ بات یہاں پر آئے گی، کیونکہ ایک سے زیادہ رشتہ دار اگر پائے جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے سب کو تو نہیں ملے گا۔ تو کیا رولز ہیں جس کی بنیاد پر ایک رشتہ دار، ایک وارث دوسرے کو بلاک کرتا ہے، تو آج وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحجب، حجب کیسے کس کو ہے، تو الحجب لغتاً المنع، یعنی حجب کا معنی لنگوسٹیکلی جو ہے روکنے کے معنی میں آتا ہے، ٹو بلاک، ٹو پریونٹ، ٹو اسٹاپ۔ تو المنع اس معنی میں حجب کا لنگوسٹیکلی یوز ہوتا ہے، المن کے معنی میں، منع کرنے کے معنی میں۔ واصطلاحاً، اور اصطلاح میں یعنی ٹیکنیکلی جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے منع من قام به سبب الارث من المال الارث بالکلیت او اوفر حدیہ۔ اصطلاحاً ٹیکنیکلی منع یعنی کہ جو حجب ہے، یہ حجب کیا ہوتا ہے، حجب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو کہ وارث بنتا ہو، لیکن یعنی مال میں جو طریقہ ہے اس میں وارث بنتا ہے، لیکن وہ آدمی کسی سبب کی بنیاد پر یا تو پوری طرح سے محروم ہو جاتا ہے، یا اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے حصے میں، یعنی یا تو اس کا حصہ کم ہو جائے گا یا اس کا حصہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا کسی کے وجود کی وجہ سے، جو پایا جائے گا، جس کے پائے جانے کی بنا پر وہ آدمی یا تو اپنے حصے سے پوری طرح سے محروم کر دیا جائے گا یا پھر اس کے حصے میں کمی کر دی جائے گی۔ اسے حجب کہا جاتا ہے علم الفرائض کی زبان میں۔ یہ حجب جو ہے دو قسموں کا ہوتا ہے، یہ حجب دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک یہ ہے حجب بالوصف، حجب بالوصف، اور اس کو ہم اصل میں دیکھ چکے ہیں جب ہم فرسٹ لیسن جب ہم کر رہے تھے، پہلا لیسن ہم نے کیا تھا جو انٹروڈکشن تھا، مقدمہ، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو چیزیں روک دیتی ہیں، مانع ہو جاتی ہیں ارث کے، یعنی میراث سے روکنے والی جو چیزیں ہیں وہ تین ہوتی ہیں، بس وہی تین چیزیں یہاں ذکر واپس سے کی گئی ہیں، کیونکہ یہ بھی حجب ہوتا ہے اصل میں، یہ بلاکنگ ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے بتایا تھا کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو اگر مار دے، اس کو قتل کر دے، تو اب یہ بیٹا وراثت سے محروم ہو جائے گا، اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، باپ کی وراثت میں، اس کی میراث میں، اس کے طریقے میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، یعنی اس کا ہونا ایسا ہے جیسے یہ نہیں ہے، یعنی وجود ہو کل عدم، اس کا وجود ایسا ہے جیسا ہے ہی نہیں ہے، وہ برابر ہے، اس کا ہونا نہیں ہونا برابر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے حجب بالوصفی، کیونکہ یہ اس کے اندر ایک ایسی کوالٹی پائی جا رہی ہے جس کی بنا پر یہ محجوب ہو رہا ہے، یہ بلاک ہو رہا ہے۔ وہ کوالٹی کیا ہے؟ قتل، کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، اس نے قتل کیا ہے، یہ قاتل بن گیا، اس بنیاد پر اب یہ پوری طرح سے جو ہے وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری وصف کسی انسان میں کیا ہو سکتی ہے؟ غلام ہونے کی وصف، یعنی وہ ایٹریبیوٹ، اس کے اندر غلامی کا ایٹریبیوٹ پایا جاتا ہے، اس غلامی کے ایٹریبیوٹ کے ہونے کی وجہ سے بھی وہ آدمی وراثت میں سے کچھ بھی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو غلام ہوتا ہے اصل میں اس کا خود کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اگر آپ اس کو کچھ دو گے بھی میراث میں سے تو وہ اس کے مالک کو چلے جائے گا، اس کے پاس نہیں بچے، اس لیے اس کو دیا نہیں جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی مر گیا، اس کا ایک شوہر تھا، اس کا ایک شوہر ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، اب یہ بیٹی مگر کون ہے؟ یہ غلام ہے، کسی کی غلام ہے، تو اب یہ بیٹی جو ہے اسے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اب ایسا مانا جائے گا جیسے یہ موجود ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں مسئلے کے اندر۔ تو رق جو ہے یا رق جو ہے
یہ بھی ایک حجب بالوصف کہلاتا ہے، یعنی یہ معنی ہے ارث کا۔ اور تیسرا جو چیز ہے وہ اختلاف الدین، اور یہ تینوں چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ چیزیں جو آدمی کو وراثت کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں وہ تین چیزیں ہیں: قتل ہے، غلامی ہے، اور دین کا مختلف ہونا ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے جس نے کسی نصرانی عورت سے شادی کی ہے، مسلمان آدمی ہے، جائز ہے، آدمی شادی کر سکتا ہے ایک نصرانی عورت سے، اللہ نے قرآن میں اس کی اجازت دی ہے۔ تو آدمی مسلمان ہے، عورت اس کی کرسچن ہے، تو یہ جو آدمی جب مرے گا تو یہ عورت جو ہے کرسچن جو ہے یہ حصہ نہیں پائے گی۔ کیوں؟ اختلاف الدین، اختلاف الدین کی وجہ سے وہ عورت حصہ نہیں پائے گی۔ اس کے بعد یہ پہلے قسم کا حجب ہے جس میں کہ آدمی پوری طرح سے محروم ہو جاتا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ دوسرا جو حجب ہے اس کو کہتے ہیں حجب بالشخص، حجب بالشخص، یعنی کہ یہ حجب کسی انسان کی بنا پر ہوتا ہے، یعنی کوئی انسان ہے، وہ اس کی وجود، اس کی موجودگی کی وجہ سے دوسرے لوگ محجوب ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی دو قسموں کا ہے، ایک ہے حجب حرمان اور ایک ہے حجب نقصان۔ جیسا کہ نام ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ حجب حرمان سے مراد یہ ہے کہ پوری طرح سے بلاک کر دے گا، کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ اس کے وجود، اس کے ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص پوری طرح سے محروم کر دیا جائے گا وراثت سے۔ اور یہ اسے یاد رکھنے کے لیے وہ ٹیبل ہمیں یاد رکھنی پڑے گی جو ابھی ہم نے دیکھی تھی: بنوا، ابوا، اخوا، اموما۔ اوپر والا نیچے والوں کو پوری طرح بلاک کر دے گا۔ جو اوپر والا ہوگا، جیسے بنوا میں سے اگر کوئی ہے، بیٹا ہے یا پوتا ہے، تو وہ نیچے والے جیسے کہ بھائی ہے، سگا بھائی ہو، چاہے باپ شریک بھائی ہو، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے چچا ہو سگا ہو، چاہے باپ شریک ہو، چاہے ان کے بیٹے ہوں، سب کو پوری طرح سے بلاک کر دے گا، کچھ نہیں ملے گا، زیرو۔ اسی کو کہتے ہیں حجب حرمان۔ اس آدمی کے ہونے کی وجہ سے نیچے والے لوگ جو ہیں، جو کہ تھوڑے سے دور ہیں میت سے، اب ان کے تعلق اور ریلیشن کی یعنی کہ جو ہے اس میں کافی دوری پر آتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں بلاک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ وہ اوپر والا زیادہ پاورفل ہے، وہ لے لے گا، نیچے والوں کو بلاک کر دے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یوجد شخص فی الطریقۃ، کہ ایسا شخص موجود ہو طریقہ میں، یحرم الوارث من کل مالہ، جو کہ کسی دوسرے وارث کو پوری طرح سے بلاک کر دے۔ مثال کیا ہے؟ الاب، باپ جو ہے، یحجب الجدہ، باپ جو ہے وہ جد کو، دادا کو بلاک کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے والابن یحجب العم، اسی طرح سے بیٹا جو ہے وہ چچا کو اور بھائیوں کو بلاک کر دیتا ہے پوری طرح سے۔ بیٹا اگر موجود ہے تو نہ چچا کو حصہ ملے گا اگر ہوں گے بھی تو، نہ سگے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا اگر ہوں گے تو یہ ٹوٹلی ان کو بلاک کر دے گا۔ اسے کہتے ہیں حجب حرمان۔ اور اس کے بعد ہے آپ کا حجب نقصان۔ حجب نقصان کیا ہے؟ اس کے ہونے کی وجہ سے اس کے شیئر میں کمی آ جاتی ہے دوسرے والے کی، اگر یہ موجود ہے تو یہ کسی اور کے شیئر کو کم کروا دے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے مثلا ماں ہے، کہتے ہیں ان ينزل الوارث من النصیب الاعلی الى النصیب الاقل، یعنی کہ یہ جب موجود ہوگا تو یہ کیا کرے گا؟ وارث کو جو ہائر شیئر تھا اس کا، پہلے مثلا 1/3 شیئر اس کا ہونا تھا، لیکن اس آدمی کی موجودگی کی وجہ سے وہ 1/3 شیئر گھٹ کر کے اب اس کا 1/6 ہو گیا، یعنی آدھا کروا دیا اس نے، یہ نقصان ہو گیا، اس کو لاس ہو گیا اس کا، اس وارث کے ہونے کی وجہ سے۔ تو اسے کہتے ہیں حجب نقصان۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جو بیوی کا حصہ ہے، بیوی کا حصہ اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو 1/4 ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو کہا ہے کہ بیوی ہے تو اس کا حصہ کتنا ہوگا؟ الربع ان لم یکن لہ ولد، اگر اس شوہر کا یعنی اس بیوی کا اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بیوی کو 1/4 ملے گا۔ لیکن اگر اولاد ہے تو کیا ہو جائے گا؟ الزوجۃ ینزل من الربع الی الثمن، تو وہ 1/4 سے 1/8 پہ آ جائے گی۔ یہ نقصان ہے، کیوں؟ وارث موجود ہے، بیٹا یا بیٹی موجود جب ہوں گے تو بیٹے اور بیٹی کے وجود میں، ان کی موجودگی میں بیوی جو ہے 1/4 سے 1/8 ملے گا اس کو، یعنی وہ آدھا ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ اسی طرح سے ماں ہے، ماں اگر بیٹا بیٹی نہیں ہوں گے اور بھائی بہن نہیں ہوں گے تو ماں کو 1/3 ملتا ہے، لیکن اگر بیٹا بیٹی آ گئے تو ماں کو 1/6 ملتا ہے۔ یا بیٹا بیٹی نہیں ہے لیکن بھائی بہن آ گئے ایک سے زیادہ، تو اس کی وجہ سے بھی ماں کو 1/6 ہو جاتا ہے، یعنی آدھا ہو جاتا ہے اس کا حصہ بھی۔ اسے کہتے ہیں حجب نقصان۔ اور ایسا کافی ہوتا ہے، ایسا کافی ہوتا ہے، اسی کو حجب نقصان کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا حجب نقصان۔ اب جو ہے الورثۃ بالنسبۃ الحجب، یعنی حجب کی نسبت سے ورثہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یہ 4 قسمیں ہیں، ورثہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ ورثۃ لا یحجبون ولا یحجبون،
ایسے 2 وارث ایسے ہیں نہ وہ کسی کو بلاک کرتے ہیں نہ وہ کبھی خود بلاک ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ حصہ پاتے ہیں چاہے جو ہو جائے، اور وہ کسی اور کے حصے پہ فرق بھی نہیں ڈالتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہونے کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے پوری طرح محروم ہو جائے یا کسی شخص کے مال میں نقصان ہو جائے، کمی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 2 ہیں، کون ہے یہ؟ زوجین، میاں اور بیوی، بس یہ 2، یعنی یہ کبھی بلاک بھی نہیں ہوں گے اور یہ کسی دوسرے کے حصے کو کم بھی نہیں کریں گے اور اس کو بلاک بھی نہیں کریں گے۔ غریب بیچارے بہت سیدھے سادے ہیں، اپنا حصہ چپ چاپ لے لیں گے اور کسی دوسرے کے حصے پر یہ اثر بھی نہیں ڈالیں گے، خاموش بیٹھ کے سائڈ پہ ہو جاؤ، اپنا حصہ لو اور ہٹ جاؤ، کسی کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لا تظلمون ولا تظلمون ورثۃ لا يحجبون ولا يحجبون، تو یہ 2 ہیں زوجین۔ اس کے بعد 2 اور ایسے گروپ ہیں، ورثۃ يحجبون ولا يحجبون، 2 گروپ ایسے ہیں جو دوسروں کو تو بلاک کرتے ہیں، یہ ذرا پاورفل ہے، یہ ذرا تھوڑے سے پاورفل ہیں، اکڑ والے ہیں دونوں، دوسروں کو تو یہ نقصان پہنچاتے ہیں لیکن ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا۔ اور یہ کون ہے؟ والدینی و ولدین، یعنی والدین سے مراد ماں باپ، ولدین سے مراد بیٹا بیٹی، ٹھیک ہے؟ تو والدین و ولدین، تو یہ آسان ہے یاد کرنا، زوجین والدین و ولدین۔ زوجین وہ ہیں جن کا نہ حصہ کم ہوتا ہے نہ وہ کسی دوسرے کے حصے پر اثر ڈالتے ہیں، یہ زوجین کا پیر ہے۔ ورثتن، وہ لوگ ویسے وارث جو دوسروں کو تو اثر ڈالتے ہیں، یعنی یا تو پوری طرح روک دیں گے یا پھر ان کے حصے کو کم کروا دیں گے، لیکن ان کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی یہ جب ہوں گے تو ہمیشہ حصہ پائیں گے، ان کے حصے پر کوئی کمی نہیں آئے گی، ان کو کبھی محروم نہیں کیا جا سکتا وراثت سے اور مال سے۔ یہ کون ہے؟ والدین، ماں باپ، دادا وغیرہ، یہ لوگ ہیں، پلس والدین یعنی کہ بیٹا بیٹی، تو ماں باپ اور بیٹا بیٹی یہ 4 ہیں جو دوسروں کو اثر ڈالتے ہیں لیکن خود ان پر کوئی بھی ان کو بلاک نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں تیسرے ہیں ورثۃ یحجبون ولا یحجبون ولا یحجبون احدا، اب یہ وہ ہیں جو بلاک تو ہو جاتے ہیں لیکن یہ کسی اور کو بلاک نہیں کر سکتے، کمزور ہیں یہ کسی دوسرے کو بلاک نہیں کر سکتے لیکن خود بلاک ہو جاتے ہیں کسی دوسرے کی پریزنس میں۔ یہ صرف ایک گروپ ہے، یہ ہے اخوۃ لام، یعنی ماں شریک بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن جو ہیں یہ بلاک تو ہو جائیں گے لیکن یہ جب ہوں گے تو کسی اور کو بلاک نہیں کر سکتے، غریب بیچارے بہت سیدھے سادے، کسی اور کو بلاک نہیں کریں گے، خود بلاک ہو جائیں گے اور ہٹ جائیں گے۔ تو ورثۃ یحجبون ولا یحجبون احدا، یہ اخوہ لام ہوتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ جتنے باقی کے بچے، چاہے وہ بھائی ہوں، سگے بھائی، باپ شریک بھائی، ان کے بیٹے، چچا، سگے چچا، باپ شریک چچا، ان کے بیٹے، باقی جو بھی ہو سکتے ہیں، پوتا ہے اور اس کے بعد دادا ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آکس میں آ جائیں گے ورثۃ یحجبون و یحجبون، یہ ایسے ورثہ ہوتے ہیں، ایسے وارثین ہوتے ہیں جو دوسروں کو بھی بلاک کرتے ہیں اور خود بھی بلاک ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ تو یہ اس فہرست میں باقی کے جتنے بچے ہوئے ہیں اگر ان کو نکال دیے جائیں، آپ نے 2 یہاں پہ آئے، 2 یہ آئے، 2 یہ آئے، 6، اور یہ کیٹیگری 7 اور 8 بھائی بہن ملا لیے اگر، تو ایک بھائی کی اور ایک بہن کی، تو ایسے 8 ہو گئے۔ ان 8 کو اگر چھوڑ دیا جائے تو باقی جو بچتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں دوسرے کو بلاک بھی کرتے ہیں اور خود بلاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری ہے، جتنے بھی ورثہ ہم نے پڑھے اس کو اس طرح سے بھی آپ بانٹ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قواعد، بعض قواعد فی باب الحج بھی، باب حج میں جو حجب کا باب آتا ہے یعنی بلاکنگ والا باب ہے، اس کے یہ 2-3 کچھ قاعدے ہیں، اگر اس کو آپ یاد رکھ لیں تو مزہ آ جائے۔ کہتے ہیں کل جہت تحجب الجہت جہت التی تلیہا، یہ ہم دیکھ چکے، میں نے آپ کو بتایا تھا اس ٹائم، بس اس کو ایک الگ انداز میں یہاں فریز کر دیا گیا کہ اگر آپ وہ جہت یاد رکھ لیں، بنوا، ابوا، اخوا، اموما، بس اس کو یاد رکھنا ہے، تو جو جہت اوپر والی ہے وہ نیچے والی کو بلاک کر دی، نیچے والی جتنی بھی ہوں گی سب کو بلاک کر دے گا۔ بنوا، ابوا کو تو نہیں کر سکتا لیکن اخوا اور اموما اس کو بلاک کر دیں گے، کہ ہم نے دیکھا تھا کہ باپ اور بیٹا، بیٹی اور ماں یہ ہمیشہ حصہ پاتے ہیں، انہیں کوئی بلاک نہیں کر سکتا، تو بیٹے کی موجودگی بھی باپ کو بلاک نہیں کیا جا سکتا، ماں کو بلاک نہیں کیا جا سکتا، بس یہ ہے کہ وہ ان پر تھوڑا سا اثر ڈال دے گا۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ باپ کا حصہ 1/6 اور اسبا ہوتا ہے، یعنی کہ 1/6 بھی لیتا ہے اور اسبا باقی بچا ہوا بھی لے لیتا ہے، لیکن جب بیٹا ہوگا تو باقی بچا ہوا نہیں لے سکتا، اب وہ باقی بچا ہوا بیٹا لے گا، تو بیٹا اس لحاظ سے اثر ڈال دیتا ہے باپ کو۔ تو
वो बुनुआ, उबुआ, उखुआ, उमुमा, आप ये याद रखें। ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वालों को ब्लॉक कर देगा। यही माना है कुल्लु जिहतिन तहजुबुल जिहता अल्लती तलीहा, जो भी जिहत उसके बाद आएगी ऊपर वाली जिहत उसको ब्लॉक कर देगी। उसके बाद दूसरा कायदा है अल उसूल वल फुरू ला यहजुबुहुम अहदुन। उसूल और फुरू जो है ला यहजुबुहुम अहदुन, इन्हें कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। उसूल को और फुरू को, यानी बाप दादा, बेटा बेटी, ला यहजुबुन अहदुन, इनको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। वला यहजुबुल अस्लु अल फरअ वल फरउ अल असला। अब इसी कायदे को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इस कायदे के हिसाब से, पहले कायदे के हिसाब से क्या माना हो रहा था कि बुनुआ जो है वो उबुआ को ब्लॉक कर सकता है। इससे माना ये बन रहा था कि बुनुआ उबुआ को ब्लॉक कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इस कायदे को बयान करने से वाज़ेह हो गया कि असल जो है, यानी बाप वाला ग्रुप बेटों को ब्लॉक नहीं कर सकता और बेटे वाला ग्रुप बाप वाले ग्रुप को ब्लॉक नहीं कर सकता। हाँ, थोड़ा सा असर डाल सकता है लेकिन परमानेंट यानी कंप्लीट ब्लॉक नहीं कर सकता, यानी हजब हिरमान नहीं कर सकता। हजब नुकसान तो कर सकता है, हजब हिरमान नहीं कर सकता। तो अल उसूल वल फरउ वल फुरूउ ला यहजुबुहुम अहदुन, इन्हें कोई भी ब्लॉक नहीं करता है। वला यहजुबुल अस्लु अल फरअ वल फरउ अल असला, ना असल फर को ब्लॉक करेगा और ना फर असल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो बेटा बाप दादा को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर सकता, इसी तरह से बाप दादा बेटे को किसी सूरत में ब्लॉक नहीं कर सकते। और तीसरा कायदा ये है कुल्लु मन अदला इलल मय्यति बिल वासितति फइन्नहु तहजुबुहु तिलकल वासिततु। इससे मुराद ये है कि हर वो शख्स, हर वो वारिस जो किसी के जरिए मैयत से कनेक्टेड है, हर वो वारिस जो किसी के जरिए मैयत से कनेक्टेड है, तो वो जब जरिया या वो वास्ता मौजूद होगा तो उस वास्ते के मौजूद होने की वजह से वो ब्लॉक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मसलन बेटा भी मौजूद है, पोता भी मौजूद है, मरने वाले का बेटा भी मौजूद है, पोता भी मौजूद है। तो पोता किसके वास्ते से मैयत से जुड़ा है? बेटे के वास्ते से ना। तो अगर बेटे के वास्ते से जुड़ा है और बेटा मौजूद है तो अब पोता जो है इसे कुछ नहीं मिलेगा, ये महजूब हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा। ये क्यों ब्लॉक होगा? क्योंकि ये जिसके वास्ते से जुड़ा है वो मौजूद है, और वो मौजूद होने की बिना पर इस शख्स को यानी पोते को अब कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तीन कायदे हैं बस। पहला कायदा जिहद देखें, दूसरा कायदा उनका कुव्वत देखें, पावर देखें उनकी, तीसरा कायदा एक ही लेवल में अगर आ जाते हैं तो वो ये देखेंगे कौन करीब है मैयत से ज्यादा, और अगर सब बराबर हो तो फिर इनमें इक्वली बढ़ जाएगा। अब इससे मुराद क्या है हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब ये इस चैप्टर में ये आखिरी स्लाइड है। मैं यूरिसु दाइमन, कौन लोग हैं जो हमेशा हिस्सा पाते हैं, हमेशा वारिस बनते हैं? ये 6 लोग हैं, यहाँ पे देख लें। ये मैयत है। अब ये जौज और जौजा में से तो कोई एक ही होगा, लेकिन दोनों इसलिए लिख दिए हैं ताकि हमें याद रहे, क्योंकि जौजैन हमने पढ़ा था। तो ये दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि मैयत अगर जौज है तो वो जौजा होगी, और मैयत अगर जौजा है तो फिर बचने वाला जौज होगा। तो जौज और जौजा हमेशा हिस्सा पाते हैं, यानी दोनों जब में से एक कोई हमेशा हिस्सा पाएगा, जो भी बचा होगा हमेशा हिस्सा पाएगा। हाँ, इससे कम ज्यादा उनके हो सकते हैं, वो अलग बात है, जिसे हज व नुकसान कहते हैं, यानी बेटों की, बेटा बेटी की मौजूदगी में उसका हिस्सा कम हो जाएगा, शोहर का भी और बीवी का भी, लेकिन हिस्सा हमेशा पाएंगे। उसी तरह से माँ और बाप ये भी हमेशा हिस्सा पाएंगे, हमेशा, चाहे जो हो जाए, ये अगर मसले में मौजूद होंगे हमेशा हिस्सा पाएंगे, इनको कोई महरूम नहीं कर सकता। और उसी तरह से बेटा और बेटी, इब्न और बिन, ये भी हमेशा हिस्सा पाएंगे। तो ये 6 रिश्ते हैं जिसको आपको याद रखना है कि ये हमेशा हिस्सा पाते हैं चाहे जो हो जाए। इससे कम होते हैं वो अलग बात है। हिस्सा पाने से मुराद ये है कि ये इनका कभी भी हज ब हिरमान नहीं होगा, यानी ये परमानेंटली ब्लॉक नहीं होंगे कि कंप्लीटली महरूम कर दिए जाएं। हज ब नुकसान हो सकता है, वो एक अलग चीज है, लेकिन परमानेंटली ब्लॉक ये नहीं हो सकते। तो ये जो 6 रिश्तेदार हैं ये हमेशा हिस्सा पाते हैं। तो ये आज का जो दर्स था ये हज्ब के ताल्लुक से था, यानी ब्लॉकिंग के ताल्लुक से था। अब इसमें कुछ मिसालें देख लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह दर्स को ख़त्म करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए थोड़ा सा। अब बोर्ड में ले आता हूँ, ये बोर्ड है। तो हमने जो है ये पढ़ा कि उनुवा, उबुआ, उखुआ और उमुमा, इस तरह से ये जो है जिहतें हैं। अब वो जो 3 कायदे हमने पढ़े उसको अगर आसान अंदाज में समझना है तो ये समझ लें कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं सन, फादर,
برادر اور انکل، یہ 4 جہتیں ہو گئی، 1 2 3 4 جہتیں ہیں. یہ جہت نیچے والے سب کو بلاک کر دے گی، اسی طرح سے یہ جہت اس کے نیچے والے کو بلاک کرے گی، یہ جہت نیچے والوں کو بلاک کرے گی. یعنی جو پایا جائے گا وہ اپنے نیچے والوں کو بلاک کرے گا. اگر اوپر والا موجود نہیں ہے تو یہ پہلا قاعدہ، اس سے مراد یہ ہے، مثلا مرنے والا ایک عورت ہے جس کا ایک ہسبینڈ زندہ ہے، اور اس کے بعد اس کا گرینڈ فادر زندہ ہے، مرنے والے کا گرینڈ فادر زندہ ہے یعنی عورت جو ہے، اور گرینڈ فادر کے بعد اس کا فل بردر ہے، اور اس کا ایک فل انکل ہے. مرنے والی کا ایک ہسبینڈ ہے، ایک گرینڈ فادر ہے، فل بردر ہے، فل انکل ہے. اب ہسبینڈ کو شیئر ملے گا کیونکہ یہ ان 6 لوگوں میں سے ہیں جن کو کبھی بھی جو ہے بلاک نہیں ہوتے. گرینڈ فادر آپ دیکھیں کہ کیا باپ موجود ہے. اگر باپ موجود نہیں ہے تو گرینڈ فادر کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، باپ موجود ہوگا تو نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ قاعدہ کون سا ہے؟ قاعدہ وہی ہے، تیسرا قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ جب یعنی من ادلا الی المیت بالواسطۃ فانه تحجبه بتلک الواسطۃ. جب واسطہ موجود ہوگا تو واسطے کی موجودگی میں وہ جو وارث بن رہا ہے وہ بلاک ہو جائے گا. تو گرینڈ فادر کس کے واسطے سے بنتے ہیں؟ فادر کے واسطے سے بنتے ہیں. تو فادر موجود ہوگا تو گرینڈ فادر کو نہیں ملے گا. یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا فادر موجود نہیں ہے تو گرینڈ فادر کو اب حصہ ملے گا، وہ فادر کی جگہ پہ آ جائیں گے. اس کے بعد فل بردر دیکھیں کون سی جہت ہے، یہ نمبر 3 پہ آتا ہے، اور گرینڈ فادر اس گروپ میں آتے ہیں، فادر والے ابوا کے گروپ میں گرینڈ فادر آتے ہیں. تو یہ جو ہے ان کو بلاک کر دیں گے. اب انکل جو ہے اس سے اور نیچے ہے، وہ تو یہ بھی بلاک ہو جائے گا. تو گرینڈ فادر کیونکہ ابوا والے گروپ میں ہے تو یہ فل بردرز فل سسٹر دونوں کو بلاک، فل انکل دونوں کو بلاک کر دیں گے. یعنی ان سے نیچے جو کوئی بھی ہوگا سب بلاک ہو جائے گا، ہسبینڈ کبھی بلاک نہیں ہوگا. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ مرنے والے آدمی تھا، اس کی ایک وائف تھی اور اس کا ایک بردر ہے، اس کو کرتے ہیں فل بردر یعنی شقیق، اور اس کا ایک اور بردر ہے جو کہ لی اب ہے، بردر اس کو لی اب کر دیں. ٹھیک ہے نا، بردر لی اب. وائف ہے، اس کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے، اب بردر ہے. اب دیکھیں کہ بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب بردر جو فل بردر ہے یعنی اخ شقیق، اس کو حصہ ملے گا. لیکن یہ جو دونوں ہیں یہ ایک ہی جہت میں آ رہے ہیں، بردر والی جہت میں دونوں ہیں. تو جب دونوں ایک ہی جہت میں آئیں گے تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا؟ تو وہاں پر دیکھا جائے گا قوت کو، رشتے کی قوت دیکھی جائے گی، رشتے کا پاور دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو رشتے کے پاور کے لحاظ سے کون زیادہ مضبوط ہے؟ سگا بھائی زیادہ مضبوط ہے باپ شریک بھائی کے مقابلے میں. تو اس لیے یعنی اس قوت کی بنیاد پر یہ اخ لی اب یہ حقدار نہیں بنے گا، اخ شقیق یہ جائیداد میں وارث جو ہے میراث میں یہ حقدار ہوگا، یہ نہیں ہوگا. حالانکہ دونوں ایک ہی جہت، یہ ان کی جہت ایک ہی ہے، بردر والی اخوہ والی جہت. تو جب دونوں ایک ہی جہت سے آ جائیں گے تو پھر ہمیں کیا دیکھنا پڑے گا؟ پھر ان کی قوت دیکھنی پڑے گی، ان کی قوت کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو ہے قوت کے لحاظ سے یہ جو ہے کمزور ہے اور یہ جو ہے مضبوط ہے، تو اس کو مل جائے گا. اب مثلا یہ ہوتا ہے کہ جہت بھی ایک ہے، یعنی مثلا کوئی آ گیا، ایسے مسئلہ بناتے ہیں کہ یہ ایک وائف ہے مرنے والے کی بچی ہے، اس کے بعد اس کا ایک بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے، تیسرا بیٹا ہے، 3 بیٹے ہیں. اب یہ کون سی جہت سے ہے؟ انوہ والی جہت سے ہے، جہت ان کی سیم ہو گئی. اب میت سے کون کتنا قریب ہے؟ تینوں ایک ہی لیول کے ہیں، تینوں بیٹے ہیں تو تینوں کا ایک ہی لیول، یعنی ان کی جو میت سے قربت ہے وہ برابر ہے، ایک ہی لیول کی قربت ہے. ٹھیک ہے، تیسری چیز ہم کیا دیکھیں گے؟ قوت دیکھیں. پھر چلیے کہ کون زیادہ پاورفل ہے. اب تینوں ہی اگر بیٹے ہیں تو تینوں کی قوت برابر ہے، جو رشتے کی اسٹرینتھ ہے یہ تینوں کی برابر ہے. تو جب تینوں چیزیں ایک ہو جائیں، جہت بھی ایک ہو جائے اور جہت میں بھی آدمی فیصلہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد میں رشتے سے کا جو قرب ہے اس لحاظ سے بھی فیصلہ نہ کر سکے کون قریب ہے، اور قوت کے لحاظ سے بھی فیصلہ نہ کر سکے، تو پھر اس صورت میں تینوں ایکول شیئر لے لیں گے. یعنی
ٹوٹل پراپرٹی ایکس ہے تو ایکس ڈیوائڈ بائی 3 کر کے اس کو دے دی جائے گی, اکول ڈیوائڈ کر دیا جائے گا پراپرٹی کو ان تینوں کے بیچ میں. بس یہی معنی ہے اس چیز کا. جو حجب کا ہم نے جو پڑھا ہے وہ 3 قاعدے بس وہ یہ ہیں. اگر ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس چیز کو سمجھ گئے, اس حجب کے باب کو سمجھ گئے. بہت امپورٹنٹ باب ہوتا ہے حجب والا, کیونکہ رشتہ دار بہت سارے آتے ہیں اور ان کی موجودگی میں دوسرے لوگ محجوب ہو جاتے ہیں. وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو کچھ یہاں پہ مثالیں لکھتا ہوں, ایگزامپلس لکھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ کس کو ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. بس اتنا بتانا ہے ابھی آپ کو, کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں. ہاں آپ یہ جان چکے ہیں کہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں جو ہمیشہ حصہ پاتے ہیں, تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ حصہ پائے گا. بعض ایسے ہیں جو خود تو جو ہے ہمیشہ حصہ پاتے ہیں لیکن دوسروں کو محروم کر سکتے ہیں. اور تیسرا وہ ہے کہ جو خود بلاک ہو جاتا ہے لیکن دوسروں کو بلاک نہیں کر سکتا. اور بعض وہ ہیں جو بلاک کرتے بھی ہیں اور بلاک ہوتے بھی ہیں. تو مثلا یہ ایک آدمی, ایک عورت مری, یہ اس کا ہسبینڈ تھا, یہ اس کی بنت ہے, ایک بیٹی ہے, اور اس کا ایک ابن ہے, اور اس کا ایک اب ہے, اس کی ایک ام ہے, اور اس کا ایک اخ شقیق ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون حصہ پائے گا کون نہیں پائے گا. اس میں ہسبینڈ کو حصہ ملے گا, اوکے, اور بیٹی کو, باپ اور ماں کو بھی ملے گا. باپ اور ماں کو بھی ملے گا. بیٹا بیٹی, بیٹا بیٹی یہ اسباب بن جائیں گے دونوں. ویری گڈ, بیٹے یہ کو اسبا بنیں گے, مطلب حصہ تو ان کو ملے گا, اسبا بنیں گے. ٹھیک ہے. اور اخ شقیق, بھائی کو نہیں کچھ ملے گا. بھائی کو کیوں نہیں ملے گا؟ وہ بیٹے نے آ کے بلاک کر دیا صحیح, سب کو نا. بیٹے نے بھی کیا ہے, ساتھ میں باپ بھی موجود ہے. جی, دونوں کی وجود کی وجہ سے جو ہے اخ شقیق یہ حصہ نہیں پائے گا. اچھا, دوسری مثال, مرنے والا آدمی تھا, اس کی ایک بیوی ہے اور اس کی ایک پوتی ہے, اور پوتی کے ساتھ یہاں پر اخت کر دیتے ہیں, اخت لی اب ہے, اور یہاں پر ام شقیق ہے. اب بتائیں کس کو حصہ ملے گا کس کو نہیں ملے گا. تو وائف کو حصہ ملے گا, ویری گڈ, اور پوتی کو حصہ ملے گا. پوتی کو ملے گا. اور یہ جو اخت لی اب ہے یہ اسبا بن جائے گی. اسبا کون سی والی بنے گی؟ اسبا یہ جو اخت لی اب بن رہی, نہیں, کون اسبا کی 3 قسمیں ہیں, تو یہ کون سی قسم والی اسبا ہے؟ یہ یاد ہے آپ یہ کو؟ اسبا مال عیر. ویری گڈ, اسبا مال غیر, کیونکہ وہ یہ موجود ہے تو اس کے ساتھ یہ اسبا بنی, اس کی وجہ سے یہ اسبا بن گئی مال غیر. تو اخت لی اب یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے یہ اسبا بنی. اب ام شقیق کا کیا ہوگا؟ یہ بلاک ہو گیا, رائٹ. یہ کس کی وجہ سے بلاک ہوگا؟ یہ اخت لی اب. ہاں, یہ اخت لی اب کس کے برابر ہو جاتی ہے؟ آخ لی یہ اب کے ایکول ہو جاتی ہے. یہ ہوا میں آ جائے گی, رائٹ. ہاں, یہ اخوا میں آئے گی, لیکن یہ جب اخت لی اب جب اسبا بنتی ہے تو یہ برابر ہو جاتی ہے اخل اب کے, ہے نا. تو اخل اب کیونکہ ام کو بلاک کر سکتا ہے, اسی لیے یہ بیٹی بھی یعنی یہ بہن بھی اخت لی اب بھی یہ انکل کو بلاک کر دے گی, ہے نا. جی. اب ایک اور مثال ہم دیکھیں گے. مرنے والی عورت تھی جس کا ایک شوہر ہے اور ہاں ایک بیٹا ہے, ایک پوتا ہے, اور باپ ہے, اور ام لی اب ہے. اب بتائیں کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا. تو ہسبینڈ اور اب کو تو ذوالفرائض میں آ جائیں گے, صاحب الفرائض. ٹھیک ہے, مل جائے گا. اور بیٹا جو ہے نا وہ آ کے بلاک کر دے گا باقی سب کو, بیٹا اسبا بن جائے گا. ہاں, تو بیٹا یہ جو ہے اس کو بھی بلاک کرے گا, پوتے کو, اور چچا کو بھی بلاک کر دے گا. ٹھیک ہے نا. تو بیٹا اسبا جی ہو گیا, باپ کو مل گیا, ان کو نہیں ملا, ان کو نہیں ملا. ہسبینڈ کو ملے گا, باپ کو ملے گا, اور باقی جو بچے گا وہ بیٹا لے لے گا. بیٹے کے ہونے کی وجہ سے
بنت الابن پوتا یہ بلاک ہوگا. پوتا کس لحاظ سے بلاک ہوگا؟ قاعدہ آئے گا کہ جہت تو سیم ہے دونوں کی، بنوا والی جہت ہے، لیکن یہ جو ہے پوتا جو ہے اس میت سے اس کے واسطے سے، بیٹے کے واسطے سے جڑ رہا ہے، واسطہ موجود ہے، اس لیے یہ بلاک ہو گیا. اور عمل اب جو ہے باپ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی موجود ہے، تو جہت میں نیچے ہونے کی بنا پر چچا جو ہے باپ شریک چچا وہ بلاک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بس یہ ہے، اور مثالیں بس ایسی ہیں، آپ خود بھی اس کو بنا کر کے اپنے آپ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ حج کی پریکٹس کے لیے آپ چاہیں تو خود اپنے آپ مثال بنائیں اور اس کو کریں. کہیں کوئی دقت ہو تو آپ مجھ کو بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو اگر کہیں غلطی ہو رہی ہوگی تو بتا دوں گا. لیکن بس یہ اتنا سا ہے، آپ کو خالی وہ جہت یاد رکھ لیں، آپ وہ جو رشتے ہم نے پڑھے ہیں اس کو یاد رکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کیا جو ہم نے یہ رشتے بتائے تھے، باپ شریک بھائی بہن والے اور سگے بھائی، یہ رشتے آپ سمجھ گئے تھے کیا؟ جی جی، وہ مجھے بعد میں نے اس کو ریویو کیا، آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی تو مجھے ہاں ہاں وہ تو کلیئر ہو گیا دوبارہ. ہو گیا نا. تو وہ بس دوبارہ ایسا میں ہے کہ مثلا یہ زید ہے اور زید کی شادی ہوئی مریم سے، مریم سے شادی ہوئی زید کی، اور یہ مریم کی ایک اور بیوی یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں عائشہ. اس کی پہلے کسی اور سے شادی ہوئی تھی جس کا نام عامر تھا. اب یہ جو ہے اس کی وفات ہو گئی، تو یہ وفات ہونے کے بعد ان کی شادی ان سے ہو گئی. یہ ان کی وفات ہو گئی سمجھ لیں. وفات کے بعد عائشہ کی شادی زید سے ہو گئی. تو یہ زید سے ان کے بیٹے تھے، ایک کا نام بکر تھا اور ایک بیٹی کا نام سمجھ لیں فاطمہ. تو یہ بیٹا بیٹی ادھر سے آئے، اور ایک یہاں پر ان کو سمجھ لیں عمر، ایک بیٹا، اور یہاں پر ایک بیٹی جو ہے ہم کر دیتے ہیں اس کو کیا بنا ہے، صفیہ. صفیہ. اب یہ جو ہے یہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہیں، یہ دونوں بھی آپس میں ایک دوسرے کے لحاظ سے سگے بھائی بہن ہیں، لیکن ان دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہوگا؟ ان دونوں کا رشتہ آپس میں کیا ہوگا یہ بتائیے. صفیہ اور بکر یہ آپس میں ان کا رشتہ کیا ہوگا بتائیں؟ یہ اخ الیب اور اخت الیب ہو جاتا صحیح ہے، کیونکہ ان کے باپ سیم ہے، اس وجہ سے ہے. یہ جو ہے اخلی اب اور اختلی اب کہلائیں گے. حالانکہ یہ دونوں آپس میں سگے بھائی بہن ہیں اور یہ دونوں بھی آپس میں سگے بھائی بہن ہیں. پھر بھی یہ جو ہے اب اگر یہاں سے ایک اور اولاد ہوتی، مثلا اس کو کیا نام دیں بیٹے کا، اس کو کر دیتے ہیں عمرو. عمرو کر دیا. اب عمرو کا اور ان یعنی فاطمہ اور عمرو میں کیا رشتہ ہوگا؟ یہ اخت الام. نہیں نہیں، دیکھیے ذرا، فاطمہ اور عمرو میں کیا رشتہ ہوگا ان دونوں میں؟ فاطمہ اس وہی عمر کی کیا لگے گی؟ اخت الام. نہیں، اب کیسے؟ ان کی ماں سیم ہے. اخت الام سوری ام. عام ہوگی، لی ہوگی یہ، ہے اخت نا؟ الام. کیونکہ یہ فاطمہ جو ہے عمر کی اخت لی ہوگی، اور عمر جو ہے فاطمہ کے لیے اخ لی کہلائے گا، کیونکہ ان کی ماں سیم ہے، باپ الگ ہے. زید اور عامر باپ الگ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ان کا اور ان کا کوئی رشتہ نہیں بنے گا. یہ دونوں بھائی بہن صفیہ اور عمر، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ نہ باپ سیم ہے نہ ماں سیم ہے، تو ان کا آپس میں نہیں ہے. ہاں ان دونوں کا رشتہ بنے گا. اسی طرح سے ان دونوں کا لی اب کا بنے گا. بکر جو ہے یہ اخ لی اب ہے صفیہ کے لیے، اور اخ لی اب ہے عمر کے لیے بھی، اور فاطمہ جو ہے اخت لی اب ہے صفیہ کے لیے بھی اور عمر کے لیے بھی. اسی طرح سے یہ دونوں بھی ان کے لیے. لیکن آپس میں ان دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ یہ سگے بھائی بہن ہے. آپس میں ان دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ سگے بھائی بہن. تو اس طرح سے ہے. تو ہمیشہ رشتہ جب دیکھا جاتا ہے یہ میت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے. یعنی کبھی کبھی یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ آدمی جب میت کو چھوڑ کر کے رشتے بنانے بیٹھتا ہے تو کنفیوز ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ میت کو یاد رکھیں کہ مرنے والے سے، مرنے والا مثلا اگر ہم کہیں کہ مرنے والی اگر یہ صفیہ ہے تو سارے رشتے صفیہ کے حساب سے دیکھے جائیں گے. یعنی صفیہ مر گئی تو یہ صفیہ کا باپ لکھا جائے گا. جب ہم مسئلہ بنائیں گے تو یہ باپ لکھا جائے گا، اس کو ماں لکھا جائے گا. اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ نہیں آئے گی پھر لسٹ میں.
اس کی ماں، اس کا باپ کون ہے، یہ اس کی ماں کون ہے، یہ مسئلے میں آئیں گے. اس کے بعد یہ سگا بھائی لکھا جائے گا اخ شقیق مسئلے میں. اس کو کیا لکھیں گے، اخ لے اب لکھیں گے. اس کو اخت لے اب، اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے کیونکہ الگ ہے. تو جب اتنے سارے لوگ لکھے جائیں گے تو اخ شقیق یا باپ موجود ہے، ماں موجود ہے، عمر بھی بلاک ہو جائے گا، بکر بھی بلاک ہو جائے گا، فاطمہ بھی بلاک ہو جائے گی، قصہ ختم. یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو پھر اس کو روک دیتے ہیں انشاءاللہ ہم. اور انشاءاللہ کل جو ہے ہم آگے جو ہے بات کو بڑھائیں گے. اور کل سے انشاءاللہ اب اصحاب فروض کے تعلق سے بات آنا شروع ہو جائے گی. کس کے حصے کتنے ہیں، ایک 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 کر کے انشاءاللہ لیں گے. اس ہر ایک کے لیے پریکٹس بھی کریں گے. میں آپ کو ایک ورڈ ایکسل فائل بھیجوں گا. اس کا آپ اگر پرنٹ نکال کے رکھ لیں تو اس میں سارے مسئلے ہیں، ہم اس کو حل بھی کرتے جائیں گے تاکہ فوائد یاد ہو جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اس کو روکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.